اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں جماعت کے طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ عزیز بچوں، جو موضوع ہم نے آج کے لیے چنا ہے وہ ہے ماحولیاتی آلودگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس لیسن کے بارے میں پڑھیں، پہلے ہم محترم ڈاکٹر جوہر قدوسی صاحب کے بارے میں کچھ جانیں گے، جنہوں نے اس موضوع کو لکھا ہے، یعنی مرتب کیا ہے۔ ان کا مختصر تعارف یوں ہے کہ وہ 1961 میں پیدا ہوئے، یعنی ان کی ولادت ترال کے علاقہ میں ہوئی ہے۔ اس گاؤں کا نام چندری گاؤں ہے، جہاں پر ڈاکٹر قدوسی صاحب پیدا ہوئے ہیں۔ 1996 عیسوی میں آپ نے پی ایچ ڈی، پہلے ایم اے کا امتحان پاس کیا، بعد میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور لیکچرر ہو گئے، کالج لیکچرر۔ ان کو اردو ادب کے ساتھ نہایت لگاؤ ہے اور ان کی بے لوث خدمت نے اردو ادب کو ایک وسیع میدان فراہم کیا۔ کچھ عام کتابیں جو انہوں نے اب تک لکھی ہیں، ان میں جو خاص کتابیں ہیں وہ ہیں نغمات توحید، جدید اردو قواعد، گلدستہ اردو، آئینہ اردو، مختصر تاریخ ادب اردو، گلستان خزاں منظر۔ یہ چند اہم کتابیں ہیں جو ڈاکٹر جوہر قدوسی نے اب تک لکھی ہیں، اور ہماری درسی کتاب میں اسی کا ایک مرتب شدہ مضمون ہے جس کا نام ماحولیاتی آلودگی ہے۔ آئیے اس موضوع پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ آپ اپنی درسی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر ہے 43 ہے صفحہ نمبر۔ آپ غور سے کتاب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد گرد و پیش کے ماحول کا گندا یا آلودہ ہونا ہے۔ یعنی پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ماحول کیا ہو گیا۔ ہمارے آس پاس جو بھی شائع ہے، ہوا، پانی، درخت، زمین، جو بھی ہے وہ ہمارے ماحول کو بناتے ہیں۔ یعنی ماحول سے مراد ہے ہمارا گرد پیش، اور ماحولیاتی آلودگی سے مراد ہے کہ گرد پیش کے ماحول کو، جو ہمارے آس پاس جو ماحول ہے، یعنی ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان کو گندا کرنا، ان کو آلودہ کرنا۔ انسان کے گرد و پیش، خواہ پانی ہو یا ہوا یا زندگی کے دوسرے سامان، ان کی غلاظت یا ان کی آلودگی خود زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یعنی انسان کی جو آس پاس جس سے اس کا ماحول بنا ہے، مثلا ہوا ہے، پانی ہے، اگر یا دوسرے سامان ہے، اگر ان میں کوئی خلل پیدا ہو جائے، ان میں غلاظت پیدا ہو جائے، ان میں گندگی پیدا ہو جائے، تو یہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیونکہ دنیا میں تمام زندہ چیزوں کے لیے براہ راست صاف پانی، غذا اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جو جاندار ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔
ضروری ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ صاف ہوں، یعنی جو پانی ہے یہ صاف ہونا چاہیے، ہوا جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، غذا جو ہے جو ہم کھاتے ہیں چاہے روٹی چاول دال وغیرہ، ہاں پانی جو پیتے ہیں یہ صاف ہونا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو گندا کر دیا جائے تو ان مخلوقات کی زندگی اس کرۂ ارض پر کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں میں، یعنی اگر پانی گندا ہو، اگر ہوا گندا ہو، اگر ہماری غذا جو ہے ہم کھاتے ہیں وہ گندا ہو، تو کرۂ ارض پر ان مخلوقات کا، یعنی جاندار کا رہنا مشکل ہے۔ یہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جو خود ایک شفاف ماحول کی زائدہ ہے، یعنی یہ جو انسان ہے، جاندار جو ہے، یہ ایک صاف اور شفاف ماحول سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ماحول اور ان کے جو دوسرے اشیاء ہیں یہ بھی صاف ہونا۔ اگر ان میں خدا نخواست یہ آلودگی پیدا ہو تو ان کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ ماحول اور آب و ہوا قدرت کے وہ انمول تحفے ہیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی جو ماحول ہے، اس سے جو جڑی چیزیں ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، یہ قدرت کے دو انمول تحفے ہیں۔ ان کی قیمت کا ہم کسی بھی طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے قیمتی ہیں، کیونکہ ہم ہوا بنا نہیں سکتے ہیں۔ جو پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی کی دین ہے، اسی کی شان ہے، لہذا ہم اس کی قیمت نہیں لگا سکتے ہیں۔ زندگی کے لیے لازمی ہے کہ اسے صاف شفاف ہوا، پانی، غذا اور حرارت ملتی رہے۔ یعنی جانداروں کے لیے، جو جاندار ہیں ان کے لیے صاف اور شفاف ہوا ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے، غذا ہونا چاہیے، حرارت ہونی چاہیے، ورنہ زندگی پر موت کی اور موجود پر فنا کی فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو صاف نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھیں گے تو پھر تو موت اٹل ہے، کیونکہ ہوا، پانی جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، یہ ان کا صاف ہونا ضروری ہے۔ قدرتی ماحولیات کے تناسب و توازن کو قائم رکھنے میں گیسوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی ماحول بنایا ہے، اس میں جو تناسب اس نے رکھا ہے، مختلف گیسز ہیں، اس میں آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، ہائیڈروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور دوسری گیسیں ہیں، ان کا ایک تناسب ہے، ان کو قائم رکھنا نہایت ضروری ہے۔ نباتات اور سورج کی حرارت میں ایک خاص تناسب و توازن قائم ہے۔ یعنی نباتات جو ہیں، جو ہمارے درخت ہیں، اور سورج ہے، جو نباتات ہیں اور سورج کی حرارت میں ایک خاص تناسب ہے، ایک خاص مقدار میں ہے۔ اگر بدقسمتی سے یہ تناسب و توازن ذرا بھی بگڑ جائے تو زندگی کے لیے سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس تناسب میں، جو تناسب قدرت نے بنایا ہے، جو قدرتی طور پر تناسب ہے، اگر اس میں کسی بھی طرح سے بدقسمتی سے اگر اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے، یہ توازن بگڑ جائے، کم اور زیادہ ہو جائے، تو سمجھو زندگی جو ہے یہ خطرے میں ہے، اس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ عزیز بچوں، یہ تھے پہلے 2 پیرا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بغور سنا ہوگا اور اس کا معنی بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم جو اس کا دوسرے پہلو ہے، دوسرا جو صفحات ہیں وہ پڑھیں گے۔ البتہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے لیسن میں ہم نے جو سوالات کیے تھے دیوان مرحوم کی یاد میں لیسن کے، اس کی چند سوالات ہم نے ابھی پورے نہیں کیے ہیں،
انشاءاللہ میں وہ سوالات آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجوں گا، وہ آپ اپنی اپنی جو کاپیاں ہیں ان پر درج کریں اور ان کا اعادہ گھر میں کریں. باقی اپنے گھروں میں صحیح سلامت رہیں، اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیں، خاص کر اپنے صحت کا خیال. باقی وسلم ورحمۃ اللہ.